عام انتخابات میں تاخیر کے اشارے، وزیر اعظم کی نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کے بیان نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ احسن اقبال نے بھی الیکشن میں 90 دن کی تاخیر کا عندیہ دے دیا۔ نئی مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کے لیے وقت درکار ہوگا۔ وزیر منصوبہ بندی کا موقف، الیکشن میں ایک دن کی تاخیر بھی ملکی مفاد میں نہیں۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ میں آپ کو بڑا واضح کہہ دوں کہ ہم ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں چاہتے الیکشن۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کی حامی۔ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات میں 2 سے 3 ماہ کی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اجلاس میں اتفاق، ایم کیو ایم کا پہلے سے ہی نئی مردم شماری کے تحت عام انتخابات پر اصرار۔ نئی مردم شماری تو ایک جرم ہے جو اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے، ہم اسے ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ دو جو ممبر ہیں، 2 چیف منسٹرز اور کیئر ٹیکر چیف منسٹرز ہیں، اور آئین یہ پرووائڈ نہیں کرتا کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر سی سی آئی کے ممبر ہوں گے، نان الیکٹڈ۔ پیپلز پارٹی نے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کی تجویز پر سوال اٹھا دیا۔ مشترکہ مفادات کونسل کے ارکان کی تعداد ہی پوری نہیں، فیصلہ کیسے ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر کا موقف، پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمداللہ نے بھی الیکشن میں ممکنہ تاخیر کی مخالفت کر دی۔ ایک طرف میاں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیوں کی بنیاد پر انتخابات ہوں گے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ وقت پر ہوں گے انتخابات۔ یہ آئین کا کون سا آرٹیکل ہے کہ نئی مردم شماری اور وقت؟ انتخابات سے متعلق اجلاس میں سیکریٹری کی عدم شرکت پر الیکشن کمیشن برہم، اظہار وجہ کا نوٹس بھجوا دیا۔ 4 روز میں جواب طلب، سیکریٹری داخلہ کی غیر حاضری سے وقت ضائع ہوا اور اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ نوٹس کا متن، amend the Official Secrets Act 1923, the Official Secrets Amendment Bill لے کر رہے ہیں Amendment Bill 2023 as passed by National Assembly be taken into consideration and سینٹ میں سرکاری راز ترمیمی بل پر احتجاج، وفاقی وزیر قانون کے مندرجات پڑھنے کے دوران ارکان کا شور شرابہ، نعرے بازی۔ اعظم نذیر تاڑڑ کی آواز سینیٹرز کے نو کے نعروں میں دب کر رہ گئی۔ چیئرمین سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ رضا ربانی نے اردو یونیورسٹی ترمیمی بل کا مسودہ پھاڑ ڈالا۔ آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ بندھے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، جیالے سینیٹر پھٹ پڑے۔ اس طرح قانون سازی کوئی ہے کرنی ہے تو گھر چلے جاتے ہیں۔ جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ بھی ناراض۔ قومی اسمبلی میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ترمیمی بل 2 اضافی شقوں کے ساتھ منظور۔ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن پر کارروائی کی جا سکے گی۔ کسی بھی چینل کے پروگرام کا کانٹینٹ ٹیمپرڈ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر نہیں ڈالا جا سکے گا۔ پیمرا کاؤنسل آف کمپلین کو مزید بااختیار بنا دیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس میں فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد۔ ستمبر سے پہلے فل کورٹ بنانا ممکن نہیں، اللہ کو جواب دہ ہیں، کون سا قانون چلے گا فیصلہ عوام کریں گے، تنقید کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کو پسند ہو یا نہیں کارروائی جاری رکھیں گے، فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط فیصلہ تاریخ کرے گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، کیس کی سماعت جمعے کی صبح 11:30 بجے تک ملتوی۔ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو ریلیف نہ مل سکا، سپریم کورٹ نے فوری ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں کیس کی سماعت، گواہوں کی فہرست بھی مسترد۔ فریقین سے آج حتمی دلائل طلب، حتمی دلائل نہ دیے گئے تو فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا، جج کے ریمارکس۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر 22 اگست کو فرض جرم عائد ہوگی۔ اسد عمر اور فواد چودھری آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب، عدالتوں سے اسٹے واپس لیں، 1 ہفتے میں فیصلہ سنا دیں گے، رکن الیکشن کمیشن اکرام اللہ خان کے ریمارکس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملجم کلاس جہاز پی این ایس طارق کو لانچ کر دیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے عوام کے درمیان تعلقات دہائیوں پرانے ہیں۔ سیلاب میں ترکیہ نے پاکستان کی فقید المثال مدد کی، وزیر اعظم کا خطاب، دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کو مزید فروغ دینا وقت کا تقاضا قرار دے دیا۔ دہشت گردی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، ترکیہ ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ ترک نائب صدر جودت یلماز کا پی این ایس طارق کی لانچنگ تقریب سے خطاب، ترکیہ میں زلزلے کے دوران پاکستان کے تعاون کو مثالی قرار دے دیا۔ چین کے عالمی منظر نامے میں تبدیلی کے باوجود پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم، سی پیک سے باہمی ترقی کے بے شمار اہداف حاصل کیے، چینی صدر شی جن پنگ کا پیغام۔ ایران کے وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سمیت آج پاکستانی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کی 5 سالہ نااہلی کی مدت ختم، 2 اگست 2018 کو توہین عدالت کے الزام میں 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا۔
کبھی عدالتوں کی توہین کی اور نہ ایسا سوچا۔ نواز شریف کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی۔ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، ناانصافی پر مبنی فیصلوں کی سزا عوام نے بھگتی، نواز شریف کا پیغام۔ پیش گوئیاں خطرناک تھیں لیکن بیرونی ادائیگی کا انتظام کر لیا تھا۔ ملک کو دیوالیہ کرانے والوں کے عزائم خاک ہو گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ کا FDR میں تقریب سے خطاب۔ اسحاق ڈار زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید اضافے کے لیے بھی پرامید۔ کوئٹہ میں اسپینی روڈ کے گنج چوک پر دھماکہ، مبینہ طور پر خودکش حملہ آور ہلاک، 2 افراد زخمی۔ جوب کینٹ میں دہشت گردی میں ملوث دہشت گردوں کی شناخت افغان شہریوں کے طور پر ہو گئی۔ دہشت گردوں کا تعلق افغانستان کے صوبے قندھار سے نکلا۔ دفتر خارجہ کی افغان سفارت خانے کو دہشت گردوں کی لاشیں وصول کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں راہ چلتی خاتون کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ، کورنگی اور گلستان جوہر کے بعد سمن آباد میں خاتون سے چھیڑ چھاڑ، فوٹیج سامنے آنے پر مقدمہ درج، لیکن 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ملزم قانون کی گرفت میں نہ آ سکا۔ تشدد کا شکار ملازمہ کی حالت میں بہتری، رضوانہ کھانا خود مانگ رہی ہے اور ذہنی کیفیت میں بھی 2 دن سے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر جنرل اسپتال الفرید ظفر کی گفتگو، میڈیکل کیئر نہ ملنے سے کیڑے پڑے، خون میں انفیکشن کے باعث جسم کے اعضاء تاحال متاثر، انفیکشن کنٹرول ہونے پر دائیں بازو کی سرجری ہوگی، پھیپھڑوں میں انفیکشن کے باعث سانس لینے میں اب بھی دشواری کا سامنا۔ لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ نے سمن آباد انڈر پاس کا افتتاح کر دیا، آج ہی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ محسن نقوی کا میو اسپتال کا بھی دورہ، بہاڑی میں تشدد سے زخمی ماں بیٹی کی خیریت دریافت کی، ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ عالمی ادارہ صحت کا خیبر پختونخوا حکومت کو ہنگامی صورتحال میں خدمات کے لیے 15 موٹر بائک ایمبولینسز اور 2 منی ایمبولینسز کا عطیہ۔ نگراں وزیر ریلیف تاج محمد آفریدی عالمی ادارے کے شکر گزار۔ خانہ کعبہ کو آب زمزم اور عرق گلاب سے غسل دینے کی تقریب، بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو بھی صاف کیا گیا، خانہ کعبہ خوشبوؤں سے معطر۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر نے مودی سرکار کے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی پیش گوئی کر دی۔ بی جے پی حکومت انتخابات جیتنے کے لیے پلوامہ جیسا ڈرامہ رچا سکتی ہے، ستیہ پال ملک کا انکشاف۔ طوفان ڈوکسری نے چینی دارالحکومت بیجنگ میں سیلاب کا 140 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 1883 کے بعد بیجنگ میں مسلسل بارشوں نے تباہی مچائی۔ 3 روز میں 744 ملی میٹر بارش سے شہر میں ہر طرف پانی ہی پانی، بنیاد آباد علاقوں میں لوگ محصور۔ ICC نے ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری کر دی، نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار، انگلینڈ کے جو روٹ 1 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے، آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ 2 درجے ترقی کے بعد تیسرے، جبکہ بابر اعظم نے 2 درجے بہتری کے بعد چوتھی پوزیشن حاصل کر لی۔ ایشین چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے قومی ہاکی ٹیم چنئی پہنچ گئی۔ قومی ٹیم واہگہ بارڈر کے راستے بھارت روانہ ہوئی تھی۔ 6 ٹیموں پر مشتمل ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی 3 سے 12 اگست تک بھارت کے شہر چنئی میں کھیلی جائے گی۔ ICC نے ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری کر دی، نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار، انگلینڈ کے جو روٹ 1 درجے ترقی کے بعد دوسرے نمبر پر آ گئے، آسٹریلیا کے اسٹیو اسمتھ 2 درجے ترقی کے بعد تیسرے، جبکہ بابر اعظم نے 2 درجے بہتری کے بعد چوتھی پوزیشن حاصل کر لی۔